نبی کی بارگاہ آیا بلا تاخیر اور بلا تمہید گفتگو آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈا حضرت عیسیٰ کے بارے خیال کیے پھر اس میں وضاحت اندر جائیے کہ ٹائم درکار ہے آپ جانتے ہو یہ عیسائیاں دا عقیدہ کی ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈا حضرت عیسیٰ کے بارے عقیدہ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے اللہ کے نبی اللہ کے نبی بھی نے اور اللہ کے بولو بندے بھی نے انہاں کیا جی نہیں ساڑھے نزدیک تے وہ ساڑھے خدا نے خدا دے بیٹے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جڑی مثال دیتی حضور نے فرمایا سنو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فرمایا اللہ نہ کسی وچوں جنیا تے نہ کوئی اللہ وچوں پیدا ہویا وہ وحدہ لا شریک ہے وہ حی قیوم ہے وہ صمد ہے وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے نہ خدا دا بیٹا نہ خدا کسی دا بیٹا وہ احد صمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے نہ منے حضور نے دوسری دلیل دیتی فرمایا سنو انما مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم دی مثل ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام دا نہ باپ ہے نہ ماں ہے یہ تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا تصور کرتے ہو کہ انہاں دا باپ کوئی نہیں کہ حضرت آدم دے بارے کی خیال ہے انہاں دا ماں دے اور باپ دونوں کوئی نہیں حضور نے دلائل دے انبار لگائے مگر امام الانبیاء دی بارگاہ سی انہاں مننے اڑے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ساڑھے خدا نے معاذ اللہ نکلے کبر نباش کہ خدا دے بیٹے نے یہ مختلف عقائد و نظریات نے عیسائیت دے جدو حضور نے دلائل دیتے نا تو رب نے فرمایا سونیا فَقُلْ تَعَالَوْا انہیں انہاں لوگاں نے تساں فرماؤ نَدُو ابناءنا اے اپنے بیٹے لے آئیں وَأَبْنَاءَكُمْ اسی اپنے بیٹے لے آنے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ اے اپنیاں عورتاں لے آن اسی اپنیاں عورتاں لے آنے تسی اپنیاں جانا لے ہو اسی اپنیاں جانا لے آنے حضور نے فرمایا بھی گھر سنو میرے رب دی طرف حکم آیا ہے کہ تسی اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آنا تسی اپنیاں عورتاں لے آؤ میں اپنیاں عورتاں لے آنا تسی اپنیاں جانا لے آؤ میں اپنیاں جانا لے آنے تے ایک جگہ تے بیٹھ کے مبالغہ کرنے ہیں اسی اللہ دی بارگاہ عرض کرنے ہیں کہ مولا ساڑھے دوواں وچوں جیڑا سچا ہے نا ان دا نکھارا کر تے جیڑا جھوٹا ہے ان دی گرفت کر یہ مقدر مبالغہ مناظرہ ایک الگ چیز ہے مبالغہ ایک الگ چیز ہے مبالغے میں تو کام میں مقدر ہے نا اللہ دی بارگاہ عرض کر دیئے یا اللہ اگر ساڑھے وچوں جیڑا جھوٹا ہے نا ان دے تے ہونے ہی عذاب نازل کر تے جیڑا ساڑھے وچوں سچا ہے تے ان دا نکھارا کر حضور نے فرمایا چلو بھی یہی کر لینے ہیں وہ بھی راضی ہو گئے چلو جی دن مقرر ہو گیا حضور نے فرمایا چلو تسی اپنے بیٹے اپنیاں بیٹیاں اپنیاں جانا کٹھیاں کرو تے میں اپنیاں جانا تے اپنے بیٹے تے اپنے جناب والا عورتاں لے کے ہوں ایک جگہ تے بد دعا کرنے ہیں ان اے تے چلے گئے نا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا نا میں اپنے بیٹے لے آنا حضور نے فرمایا حسن جینا نا فرمایا آؤ حسین جینا نا فرمایا تسی بھی آؤ اے حسن سے حسین کون نے حضور امام الانبیاء نے فرمایا لوگو تواڈیاں نسلاں تواڈیاں بیٹیاں والو چل دی ہے مگر میں مصطفیٰ دی نسل میری بیٹی فاطمہ زہرا والو چل دی ہے تواڈی نسل تواڈے پتروں والو چلے گی مگر میری نسل میری بیٹی والو چلے گی حسن سے حسین فرمایا ابناءنا و ابناءکم اے حضور نے اپنے بیٹے بلائے ان توجہ فرمانا عباب اگے حکم آیا ونساءنا ونساءکم فرمایا اپنیاں عورتاں لے آؤ اسی اپنیاں عورتاں لے آنے ہیں حضور نے فرمایا زہرا جی بابا فرمایا چادر تطہیر دی بکل مار تے آجا ان جدو باری آئی نا جان دی میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی
یا رسول اللہ میں حضرت فرمایا تو بھی یا لو سبحان اللہ علیہ السلام فرمائے آمین. حضور امام الانبیاء نے سیدہ زہرا نو بھی بلایا, حسن تے حسین نو بھی بلایا, تے علی نو بھی سبحان اللہ جنہوں بلایا مولا علی نو بھی بلایا. نال حسن نے نال حسین نے جدو یہ شہزادے چلے نا, اے حضور امام الانبیاء نے میرے حضور نے حسین نو اپنے ہتھاں دے چکے ہے, حسن نو اپنی انگل دے نال پکڑے ہے. توجہ فرمانا آبا, پیچھے جناب والا سیدہ زہرا نے, اس تو پیچھے مولا کائنات نے جدو یہ قافلہ چلیا نا, تے قبیلہ بنی نجران دے عیسائی ویندے سن پے کہ انہیں جناب والا وہ آن گئے تے ساڈے بارے پتہ چل جائے گا اسی سچے ہیں یا وہ سچے نے. ہن جدو وہ پہاڑ دے سن ایک بہت بڑے تے چڑھے, تے جویں حضور آ رہے ہیں نا جس انداز دے نال, صدقے جائیو کہ ہو جا انداز ہوئے گا سرکار جا رہے ہیں. انہاں دے سب تو بڑے پوپ دی نظر پئی حسن دی پیشانی پہ. ان حضور امام الانبیاء نے ہتھاں تے امام حسین نو چکے ہے, امام حسن حسین دی پیشانی تے نظر پئی, مولا علی دا چہرہ ویکھیا تے پوپ آکھن لگا گل سنو, اے انہیں آ گئے تھے کہ انہاں ساڈے حق بات دعا دیتی نا, میرا مشورہ ہے یہ کہ یہ میدان چھڑ کے چلے جائیے. آج ہاتھ جوڑ کے عرض کرو کہ حضور اے مبالے اعلیٰ کم نہ کرو, سانو معافی دیو تے جزیہ لگو تے سانو وسن دیو, تہاڈا عقیدہ تانوں مبارک تے ساڈا, کیونکہ انہاں اعلیٰ صورتاں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عائشہ امام محمد رضا خان تاجدار بریلی اللہ لا تعداد برکتہ رحمتہ نازل فرمائے میرے اعلیٰ حضرت بیدار دے. کوئی سائیاں دے پوپ نے جدو امام حسن دی پیشانی ویکھی, امام حسین کو جناب والا ویکھیا, حضور دے ہتھاں تے مولا کائنات دا چلن دا انداز ویکھیا, او آکھن لگے نا مبالے دا جناب والا پروگرام کینسل کرو, اے مصطفیٰ دی اولاد ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماندے نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب جڑا بیمار ہے انہوں بھی معافی, تے جڑا بزرگ بیٹھا ہے انہوں بھی معافی, تے جڑا جوان بیٹھا ہے نا تے جنہیں سینے دا زور لاگ پڑھنا ہے وہ ذرا ہاتھ چکے گا ذرا سبحان اللہ. جنہیں نہیں پڑھنا انہوں معافی, جڑا بیمار ہے انہوں معافی, جنہیں نہیں دل کرتا پڑھتے انہوں بھی معافی. پر ایک ہاتھ چک کے وعدہ کرنا پھر وعدہ خلافی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اور ذرا محبت دے نال ماشاءاللہ تو ہے نور تیرا سب گرانا کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ مباہلے دو دن نال پیوں دے چلیے اگے مصطفیٰ سر پچھے شاہ لیے سجے کھب لائے دوے نال بالر تے بچکار ہو
نشانے قدم سن قدم نو چھپا دے دوے قدم زہرا تے انج پردہ پاندے زمین ویکھے دسدا قدم مصطفیٰ دا تے آسمان ویکھے قدم مرتضیٰ دا حسینیت 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 تو سن رہی ہو لگا چلی جدو نا ہستیوں کو دیکھا نا دعا کرنے لگے یہ تھے اگر یہ نہ ساڑھے حق بات دعا کر دیتی نا میرے مصطفیٰ نے فرمایا عذاب بالکل قریب آ گیا سی اگر سرکار ہے یہ بد دعا واسطے ہاتھ چپ رہتے حضور نے فرمایا میں ہاتھ چپنے تھا اساں نے آمین کہنی ہے ہن دعا کرنے والے حضور ہون تے آمین کہنے والا حسن ہوئے تے حسین ہوئے حضور نے فرمایا میں ویکھدا پیا ہاں کہ عذاب بالکل قریب ہے اگر انہاں واسطے بد دعا ہو جاتی نا تے پوری روح زمین تے قیامت تک یہ اساں سنیا اللہ دی پھٹ پیا جانا سب ختم ہو جانے سن عیسائیت اگر حضور بد دعا فرما دے تو انہوں نے پتہ سی کہ یہ ہستیاں ہیں یہ اعلیٰ ہستیاں ہیں تو ابابِ ذی وقار گرامی کرتا حضرات محترم یہ تھے میں اپنے عقیدے تک چوکیدار آئے تھے کئی پہلے کہتے ہیں نبی دی صرف ایک ہی دی سی لگتے بیٹھے کوئی نام نبی دی صرف ایک ہی تھی ہے جنہی صرف مبالے میں چاہیے اگر دنیا ہوندیاں تو وہ کتنے ہوندیاں پہلے ایک تو پوچھو نا کہ مبالہ ہویا کدوں میں مبالے بھی طریق کی ہے مبالہ سن 10 ہجری نو ہے مصطفیٰ جان رحمتی ایک بیٹی دا وصال 2 ہجری نو ہے ایک بیٹی دا وصال 8 ہجری نو ہے ایک بیٹی دا وصال 9 ہجری نو ہے مبالہ 10 نو ہے اگر حضور دیاں باقی بھی 3 ہوندیاں حضور دے نال ہوندیاں اللہ نے سننا و جماعت نزدیک بیٹی ایک نہیں بیٹیاں 4 نے پہلے انتقال ہو گیا سی شہزادیاں دا وہ تو کلے سیدہ زہرا سن کلے سیدہ زہرا سن اگر دنیا بھی ہونی ہے تو بالکل نال ہونیاں وہ بابِ ذی وقار یہ ایسا خاندان ہے ایسا گرانا یار رب نے ایک ترانے دی محبت ساڑھے تے فرض کی تھی دیکھو نا نماز بندہ 8 پڑھے 10 پڑھے 100 پڑھے انہا چر قبول کونی ہونی جنہ چر اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد نہیں پڑھاں گے تا اللہ نے ایک درود رکھیا ہی نماز اندر ہے رب ان اللہ لا کل شین قدیر ہے فرمایا میں جو وقت گزر گیا ہو بھی جاننا جو گزردہ پیا ہو بھی جاننا فرمایا اے ہو جی بھی ہونے نے جنہ نے مننا کوئی نہیں فرمایا درود نماز رکھ چھڑے ہے جنہ نہیں مننا انہا نماز کی پڑھ کے قبول ہو قبول نہیں ہونے جنہ چے نہیں پڑھے گا بغیر گزارا کوئی نہیں نبی دی اہل بیت دی محبت فرض ہے یہ بھی نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکوٰۃ فرض یہ بھی نسے قطعی ہے تو پھر رب ذوالجلال نے قرآن پاک اندر خود ارشاد فرمایا اللہ دا قرآن نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اعلان فرما دے وہ میرے قریبیاں دے نال مودت کرو میرے قریبیاں دے نال پیار کرو نبی دی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ من قرابتک اہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ تم کون ہے تواڈے قریبی حضور نے فرمایا قال علی و فاطمۃ و ابناہما فرمایا علی قریبی ہے میری بیٹی فاطمہ قریبی ہے انہاں دے بیٹے قریبی ہیں اسی دے الحمدللہ سب دے منن والے ہاں نبی دی اہل بیت دی واری ہے پھر بھی غلام نبی دی صحابہ دی واری ہے پھر بھی منن والے ہاں اسی دے گلی گلی تے نگر نگر اے ہوئی بیا عقیدہ دے ہاں عظمت اے نبی بھول نہ جانا لوگوں آخری بندے تک ذرا بابا سے بلند وہ اہل بیت دی محبت ایسی حضور نے فرمایا الا مما
تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومنہ جیڑا میری اہل بیت دی محبت دنیا تو لے کے گیا اندہ خاتمہ ایمان تے ہوئے گا مما تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ جیڑا میری اہل بیت دی محبت دنیا تو لے کے گیا شہادت کا رتبہ لے کے گیا مما تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا اہل سنہ و جماعت عظمت آل نبی لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عظمت بلند شرمانا نہیں عظمت خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم تقسیم پہ آؤں گا اہل سنت اہل بیت جدا نہیں اہل سنت نبی دے صحابہ جدا نہیں اللہ دی قسمیں ایک کوئی جماعت مسئلہ کی حق اہل سنت و جماعت نبی دی اہل بیت غلام نبی دے صحابہ دے وقت خلیفہ امیر المومنین مال غنیمت تقسیم پہ ہوں گا ایک آیا 500 دو آیا 500 درہم حسن پاک ہے مولا عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت حسن کو اپنی جگہ پہ بٹھایا حسن لے کے چلے گئے حسین ابن علی ہے میرے امام الانبیاء کا دوسرا خلیفہ جانشین مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے حضرت حسین کو اپنی جگہ پہ بٹھایا 1000 درہم دیتا بیٹے عبداللہ نے عرض کی بابا سانو 500 حسنین کریمین 1000 کیوں فرمایا سن لو بیٹا تسی میرے کلیاں دیکھے لگا لے حسین میرے کلیاں دیکھے لگا لا تواڈیاں رقیہ تواڈیاں خالاں نے انہاں دیاں خالاں رقیہ تے ام کلثوم تے جان نے اوے پترا انہاں دی ریس نہ کری اے ہوے انہاں دی خاطر سجدے لمبے ہوندے رہنے حضرت عمر نے جڑا عقیدہ دیتا وہ اج بھی یہی ملے گا عظمت مغدب ساڑھے تے فرض سمرقند شہر صدارتہ گرام ہے عورت سیدزادی شوہر کا انتقال ہو گیا ان محنت مزدوری کر دی دیگر عورتوں دے نال کسی نے آکھیا ہے محنت مزدوری نہ کر یہ تو دا جڑا اپنا ہے نا حکمران بڑا رئیس ہے بڑا اللہ دے راہ تے منڈن والا ہے ویسے بڑے خیرات کرتا ہے سخی ہے اسی جا کے آکو کسی آل رسول ہے سبحان اللہ جب اسی آل رسول خون رسول نسل رسول بڑی بڑی خدمت کرے گا جب وہ سیدزادیاں آئیاں نا اس شہر دے سخی دے کول جو کرنا بہت ٹائم بہت کم ہے
سیدزادی فرماندی ہے سن تو شہر دا امیر ہے تو بڑا سکھیں گے جس مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے نا اسی اس مصطفیٰ دی میں بیٹیاں کہ اس مصطفیٰ دا خون ساڑی رگا دے اندر حیدر کراب دا خون کہ حالات جی دے آگئے ہیں ساڑی خدمت کر ساڑی مدد کر اللہ دے مسلم فرق کرے گا جو مال آ جائے تو کئیاں دیا نیکا اندر فرق آ جاندہ وقت لگا تسی سید ہو بی جان لگی یہاں سید ہیں ساتھیا ہے توڑے کون بھی شجر نامہ تو شجرہ ہے توڑے کون تسی باقی سید ہو کہ تو توڑی نسل چلی ہے تو کتنے مکی ہے بی بی دکھائے جو معصوم آ گئے ماندیاں نے ایسی آئیں آل رسول مگر دسن دی لوڑ نہیں کتوں چلی ہے ساڑی نسل تے کتنے مکی ہے ساڑے ہاتھاں دے دے شجر نامہ ہے شجرات نہیں زمان اجمہ بات رد کر دینا حضرت پیر مہر علی جس جگہ سے ڈیرہ لایا نا تو بازاری مولوی تو بازاری پیر بھی بیٹھے سامنے جب لوگوں نے سیدہ چہرہ ویکھیا نا کہ انہاں 2 نمبر مولویاں کو پیراں کو ہٹ کے آئے مہر علی دے کول انہاں دی دکان بند ہوئی بزنس بند ہویا انہاں جناب والا کیتے اعتراض تے چین گویاں کیتیاں کہ مہر علی نسل سید نہیں لوگ آکھن لگے تہاڈا شجرہ کی ہے مہر علی نے فرمایا تیری اوقات ہے تو علی نے پتہ کا شجرہ ویکھ سکے ہے کہ تو علی دے پتر دا شجرہ ویکھ سکی سکے جی اپنا شجرہ بکھاؤ اسی واقعے سید ہو وہ آج بھی وہ گولڈے دے پیران دے سیران سے نا جناب والا ککھاں دی ٹوپی ہوندی ہے مطلب ہو جاوندا ہے مہر علی نے وہ ٹوپی اتاری تے رکھی تھلے آپ نے فرمایا جے تو نسل سید ہے نا تے اے سید زادے دی ٹوپی لا کے نکال یہ تے بڑی ہلکی جی ٹوپی ہے توجہ فرمانا انہوں نے چکی ٹوپی ایک ہاتھ پایا نہیں دعا پایا نہیں دوسرے نو یا حفظہ بلایا کوئی نہ وہ جناب والا 3-4 بندے رل کے ٹوپی نو پہتے ٹوپی نو ہلا بھی نہ سکے مہر علی علی کا پتر جوش میں آیا فرمایا او دنیا دے کتلو تمہوں کی پتا ہوئے اس ٹوپی دا وزن کتنا ہے فرمایا 14 طبقہ نالو ہے ٹوپی وزنی ہے جناب والا اہل بیت اتحاد دا شجرہ میں گئے ہو شرم ہی نہیں آندی بی آکھن لگی تینو حیا نہیں کہ تینو شجرہ اسی پڑھائیے خدمت کرنی ہے تے کر مگر ساڈے کو لکھ پڑھ وجو فرمانا با اس شہر دا مجوسی رہنا دا مجوسی سی حق دا پجاری سی انہوں پتہ لگا کہ نبی دا خون نبی دی اہل بیت مسجد دے نال مسافر خانے بنے ہوتے سن انہوں پتہ چلیا جناب والا حضور دی اہل بیت آئی حضور دا خاندان ہے خاندان نبوت انہیں ایک گھر جناب والا خالی کروایا آلہ قسم کے کپڑے پیش کیتے عرض کیتی سیدہ دیئے میں مجوسیاں میں تواڈے دین دا نہیں میں تواڈے مذہب دا نہیں میرا گھر بھی نہیں جیسے میرا کاروبار بھی نہیں جیسے کیونکہ ہے میں مجوسی تواڈے ہوندیاں میں مجوسیاں میرا گھر بھی ہو جائیے میرا کھانا بھی ہو جائیے مگر تواڈے واسطے میں آلہ برتن منگوا کے آ رہے ہیں تواڈے واسطے کھانا پکانا والا مسلمان ہوئے گا میرا بچی نہیں ہوئے گا تسی خاندان نبوت ہو تسی مصطفیٰ دے شہزادے ہو تو سیدہ زہرا دی بیٹی ہے مگر تواڈے واسطے تو بچی بھی مسلمان ہوئے گا تواڈے واسطے برتن بھی پاک ہوں گے اے تواڈا کمرے تے گھارے تے ویلے او تے رات دا ٹائم ہویا او مسلمان لیٹیا ویکھیا کہ جناب والا حشر دا دن ہے دنیا جناب والا جنتی جنتم جا رہے ہیں دوست کی دوست کو جا رہے ہیں جدو او نام نہاد مسلمان اس جناب والا شہر دا امیر جناب والا جدو جنت اندر داخل ہون لگا فرشتیاں نے ڈکیا نہیں جانا ادھر حضور نے جلوہ گری ہوئی میرے نبی نے فرمایا کدھر چل گئے حضور میں مسلمان میں تواڈا غلام توجہ کریا جے ٹائم بڑا کم ہے میں تواڈا غلام میں تواڈا مسلمان میں تواڈا امتی ہاں حضور نے فرمایا میرا غلام ہے میرا امتی ہے یا رسول اللہ تواڈا امتی ہے فرمایا میرا میں ہاں تواڈا فرمایا کتے لکھے ثابت کر ہے تیرے کو دلیل کہ میں مسلمان ہوں تو آڈا امتی چوہاں انہوں پتہ لگا میں کی کر بیٹھا انہوں نے فرمایا چل نکل چل نکل تیرے کو دلیل ہے کہ میں مسلمان ہوں تو آڈا امتی ہوں جی کلمہ تو آڈا پڑھے ہے فرمایا پڑھے آپ ہمیں ہے لکھ پڑھ وجہ ہے کوئی نہ ہے تیرے کو لکھ پڑھ یا رسول اللہ لکھ پڑھ تو کوئی نہیں فرمایا چلو ادھر جناب والا صبح ہوئی
سمرقند دیاں گلیاں تے بازار چکدا ہے خاک بھی اپنے سر دے اندر ڈال دے آندا میں برباد ہو گیا میں تباہ ہو گیا لوگاں پوچھیا ہویا کہ یہ ساری گل سنائی انہاں کیا خاندان نبوت فلاں مجوسی دے گھر میں جا کے معافی منگ لے کام بن جائے گا جدو آیا مجوسی دے کول آخر لگا میں مسلمان ہاں میرے امام الانبیاء دا حکم ہے تیرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں لہذا میرے حوالے کر مجوسی آخر لگا کون مجوسی آندا تو مجوسی ہے آخیا کنیاں گلاں پہ کرنا ہے جدو دا خاندان اپنے گھر ٹھہرایا ہے انہاں دا نانا بھی آیا ہے انہاں دا بابا بھی تیری ساتھیا میں مجوسی تھا میں مجوسی اب ساتھیا سونے تو جے تو پکار دیتا تے شجرے پوچھ دا رہے ہو لکھ پڑھ جا رہے ہو جس رات تو جنت خواب میں گا رہا اس رات میں حضور دی جلوہ گری ہوئی میں حضور دی زیارت کی تھی نجف دے بابے علی دی بھی زیارت کی تھی وہ بجیڑا محل تیرے نادا جنت مرسی آج وہ محل میرے نادہ تختی لگی ہوئی ہے مجوسی سمرقند دے بازاراں دے اندر صاحب کا لوگوں کو پکار کے کہندا لوگوں نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نہیں پڑھنا حکم نبی دی اہل بیت دا گدا اونچا پڑھے نبی کا علی کا گھرانہ نبی کا ساڑھے سارے سینے یہ جناب محبت ساڑھے آن آئی نسلہ سے نسل پارٹی محبت یہ غیرتی محبت اسی طرح ساری شاکر کے آمین ہمارے